بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہمیں بات کا آغاز کچھ پر اسرار سچائیوں سے کرنا ہوگا۔ ناظرین، 11 مارچ 2011 جاپانی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن جاپان کو سمندری طوفانوں اور زلزلوں کے آفٹر شاکس کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں جاپان ایک بار پھر اٹامک وار جیسی تباہی سے دوچار ہو گیا اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ لیکن ایک معروف ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق اس تباہی سے پہلے جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی کے عہدے سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانے کے جتن کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں جاپانی صدر نے چین کے 3 اہم معاشی دورے کیے۔ یوں ایشیا اور یورپ میں ڈالر کے خلاف ایک پورا میدان تیار کیا جا رہا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کی معاشی شاخ کاٹنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران امریکہ نے جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کیا، جس میں لکھا تھا کہ اپنی معیشت کو امریکی پالیسیوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کریں گے۔ خطر حضرات، بظاہر یہ سب کچھ خالی دھمکی لگا، کیونکہ اس دھمکی میں جن چیزوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا ذکر کیا گیا تھا وہ ناممکن تھی۔ ناظرین، 11 مارچ 2011 کا سورج طلوع ہوا۔ جاپان اپنے مشن پر ڈٹا ہوا تھا، کیونکہ امریکی تسلط سے آزادی کا واحد ذریعہ اس کی معیشت کو ختم کرنا ہی ہے۔ 11 مارچ 2011 کا دن اپنا آدھا سفر مکمل کر چکا تھا جب سمندر ابل پڑا۔ بڑی بڑی لہریں چیختی چنگارتی جاپانی شہروں پر ٹوٹ پڑی، زمین عجیب سی گناؤن سے لرز اٹھی، ملک کے بعض حصوں میں زلزلے آنے لگے۔ یوں جاپان جو ایک نئی کرنسی کے لیے کمر بستہ تھا، اپنی ہی معاشی تباہی کا تماشا بن کر رہ گیا۔ خواتین و حضرات، مزید تاریخ کے ایک اور اہم نقطے پر بھی بات کرتے چلیں۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 موسم ایک ساتھ وارد ہوں، یہ قانون قدرت ہی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں جولائی 2013 میں مونسون سرما اور مونسون گرما دونوں ایک ہی وقت میں آمنے سامنے آئے، جس سے پاکستان کی تاریخ میں بھیانک ترین سیلاب نے جنم لیا۔ خواتین و حضرات، ہوا کچھ یوں کہ موسم گرما کے مونسون بادل مشرق کی طرف سے آتے ہیں، جبکہ موسم سرما کے مونسونی بادل مغرب کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں پہلی بار دونوں بادل ایک ساتھ مشرق اور مغرب سے ابھرے۔ دونوں میں انرجی کے شدید طوفان تھے۔ جب یہ بادل وزیرستان اور شمالی علاقہ جات میں آ کر ٹکرائے تو زبردست انرجی کا تصادم ہوا، جس سے طوفانی بارشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ یوں پاکستان اس عجیب و غریب مونسون تباہی سے دوچار ہوا۔ اس صورتحال میں افواج پاکستان اور ایجنسیز حکومت کے ساتھ مل کر دن رات بحالی اور بچاؤ کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ پوری قوم اور میڈیا سیلاب سے حواس باغتا تھا۔ خواتین و حضرات، جبکہ اسی دوران امداد کے نام پر 20 امریکی کوبرا ہیلی کاپٹر 700 فوجی لیے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستان نے انہیں فراخ دلی سے عوام الناس کی خدمت کے لیے اجازت دے دی۔ لیکن خواتین و حضرات، ان ہیلی کاپٹرز نے پاکستان میں مدد کے نام پر پر اسرار اور مشکوک دورے شروع کر دیے۔ ناظرین، یہ دورے لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے گلگت بلتستان، وزیرستان، جہلم، بالا کوٹ، مظفر آباد اور اس کے علاوہ سوات کے بہت سارے پسماندہ علاقوں میں بھی یہ دورے کیے گئے۔ ان ہیلی کاپٹرز کی نقل و حرکت پوری طرح مشکوک تھی، جیسے انہیں کسی بہت ہی اہم چیز کی تلاش ہو۔ حالات معمول پر آئے تو معلوم ہوا کہ امریکی ہیلی کاپٹرز امداد کے نام پر پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی کا کھوج لگانے آئے تھے۔ ان ہیلی کاپٹرز میں زیر زمین دیکھنے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جیوگرافی اور اہم آرمی تنصیبات کی جاسوسی بھی ان کا ہدف تھی۔ خواتین و حضرات، سیلاب کے بعد اس کی سائنسی ریسرچ کا آغاز ہوا تو حیرت انگیز طور پر یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان میں آنے والا سیلاب قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی تھا، جس کا مقصد پوری قوم کو حواس باختہ کر کے پاکستان کی سرزمین پر ایٹم بم اور اہم تنصیبات کا کھوج لگانا تھا، اور اسی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے گنونے عزائم بھی موجود تھے۔ خواتین و حضرات، پاکستانی سائنٹسٹ کے مطابق یہ سیلاب ہارپ پروجیکٹ کے ذریعے پیدا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2 موسم ایک ساتھ پوری انرجی سے ٹکرائی اور سیلاب نوح کی کیفیت پیدا ہوگی، جبکہ قدرتی طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ہارپ پروجیکٹ کیا چیز ہے؟
خواتین حضرات، یہ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے جسے امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر قائم کیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے پر اسرار ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے، کیونکہ اسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ رب کریم کے موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم کے ذریعے 36 لاکھ واٹ کی طاقت لیے ریڈیائی لہریں رب کریم کے نظام سے جنگ لڑنے ہر روز خلاؤں میں دور تک سفر کرتی ہیں۔ خواتین حضرات، اس پروجیکٹ کی مزید گہرائیوں میں اترنے سے پہلے ہمیں اس سے جڑے کچھ تاریخی حقائق کا جائزہ لینا ہوگا۔ ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بر صغیر کے لوگ مختلف تنازعات میں الجھے ہوئے تھے یا قیام پاکستان کے وقت جب ہم مسائل کا سامنا کر رہے تھے، تب یورپ میں بیٹھے کچھ خاص چہرے دنیا پر اجارہ داری کے منصوبے باندھ رہے تھے۔ ان کے ادیب اور سائنٹسٹ دنیا کا مستقبل ترتیب دے رہے تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 8 دسمبر 1915 میں شائع ہوئے ایک امریکی اخبار دی ٹائمز سے، جس میں ایک معروف یورپی سائنٹسٹ نکولا اسٹیلا نے ایک عجیب و غریب تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری میں اس نے خدائی موسموں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے مطابق اگر امریکن موسم پر بالکل قدرتی انداز میں قبضہ کر لے تو وہ کسی بھی قوم کو اپنا آقا کہلوانے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور جو قوم ان کی غلامی سے انکار کرے اسے تیز طوفانوں، بارشوں اور زلزلوں اور آسمانی بجلیوں سے تباہ کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، قریباً 20 سال بعد ایک بار پھر دوبارہ اسی اخبار میں ایک سٹوری شائع ہوئی جس میں اسی نظریے کو پوری طرح کھول کر بیان کیا گیا تھا۔ اس میں نکولا اسٹیلا نے دوبارہ وہی نظریہ پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ قدرتی ایٹماسفیئر میں نئی اصطلاحات داخل کر کے زلزلے برپا کیے جا سکتے ہیں، بارشیں اور طوفان لائی جا سکتے ہیں، کسی بھی علاقے کے گرد ایک اندیکھی دیوار قائم کر کے اس میں سورج کی گرمی کو شدید کیا جا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، کسی بھی علاقے کی ہوا بند کی جا سکتی ہے، وہاں کی زمین میں بہت تھوڑے عرصہ میں زرخیزی لائی جا سکتی ہے، جبکہ کسی بھی علاقے کو چند منٹوں میں صحرا بنایا جا سکتا ہے۔ نیز مخصوص شعاعوں کے ذریعے کسی بھی چیز کا وجود ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خلا میں تیرتے شہاب ثاقب کی ایک بڑی تعداد کسی بھی علاقے پر بسائی جا سکتی ہے۔ دشمن کی طرف سے آتے ہوئے ہتھیار کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، اس تھیوری نے اس میدان کا پہلا نقشہ کھینچ دیا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر نبی غم زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس تھیوری میں دجال کے ان سب ہتھیاروں کی جھلک صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے جس کا ذکر احادیث میں بار بار ملتا ہے۔ ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دجال کا نام لیتے تو بار بار فرماتے، لوگوں سن لو، دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آج 20ویں صدی میں اس فتنے کی نوعیت، انداز اور افکار کے بنیادی ڈھانچے پوری طرح واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ خواتین حضرات، نکولا اسٹیلا کی اس تھیوری کو منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ میں موجود پر اسرار قوتوں نے بڑی مہارت سے دبا دیا، اور اندر ہی اندر اس تھیوری کو باقاعدہ حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ایک مشن کا آغاز ہوا جسے آج دنیا ہر پروجیکٹ کے نام سے جانتی ہے۔ خواتین حضرات، 1993 میں اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ خدائی موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے امریکی ریاست الاسکا سے محض 200 میل کے فاصلے پر 180 انٹیناز کا جال بچھایا گیا جن کی لمبائی 72 فٹ ہے۔ انہیں اس انداز میں آپس میں جوڑا گیا کہ تمام انٹیناز ایک بہت بڑے مجموعی ٹاور کی طرح کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کام کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس مشن میں امریکی ایئر فورس، امریکن ملٹری، الاسکا یونیورسٹی اور اپنی عجیب و غریب ایجادات پر شہرت پانے والا امریکی ادارہ ڈارپا پوری تندہی سے کود پڑے، بالکل ایسے جیسے یہ مشن نہیں بلکہ ان کی زندگی کا سوال ہو۔ یوں 30 ایکڑ کی زمین پر ویدر موڈیفکیشن کا آغاز ہوا جس کی ابتدائی رپورٹ میں اس قدرتی تہ کا کھوج لگایا گیا جو پوری دنیا کے موسموں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں جب تغیر پیدا ہوتا ہے تو زمین پر طوفان، بارش اور قحط نازل ہوتی ہیں۔ جی ہاں خواتین حضرات، زمین سے 80,000 کلومیٹر کی بلندی پر موجود قدرتی تہ آئنوسفیر وہ واحد تہ ہے جو ہماری زمین کے قطبین پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے موسم جنم لیتے ہیں۔ اگر اس تہ میں گڑبڑ کر دی جائے یا بسا اوقات کوئی ہلچل ہو جائے تو زمین پر موسم شدت اختیار کر دیتے ہیں۔
خواتین حضرات، اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ 80,000 کلومیٹر بلندی پر موجود طے کس طرح ہمارے موسموں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ناظرین، دراصل یہ طے قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان ایک نہایت زبردست مقناطیسی جال قائم کرتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دو بانس لگا کر درمیان میں رسی کے ذریعے ہر چیز کو منظم انداز میں کس دیا جائے۔ خواتین حضرات، یہ قدرتی جال پوری زمین پر بچھا ہوا ہے۔ اس کے اندر پوری زمین کا ایٹماسفیئر سمایا ہوا ہے۔ زمین کی 6 ہوائی تہیں، سمندر، ہوا، خلا، غرض سب کو یہ طے یعنی آئنوسفیئر کنٹرول کرتی ہے۔ یہ زمین سے لے کر 80,000 کلومیٹر تک پھیلا ایک عظیم سلسلہ ہے، جس پر اگر ذرا سی بھی آنچ آئی تو زمین کا نظام تباہ ہو سکتا ہے، سردی گرمی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، سورج کی گرمی پگھلا ہوا تانبا بن کر برس سکتی ہے، بجلیاں پوری زمین کو بسم کر سکتی ہیں، سمندر ابل کر تباہی مچا سکتے ہیں، عظیم ہوائی طوفان کسی بھی قوم کو بے نشان کر سکتے ہیں۔ غرض اگر اس طے کو رب کریم کن کا اشارہ کر دیں تو پوری دنیا چند سیکنڈ میں ختم ہو سکتی ہے۔ خواتین حضرات، اس طے کا علم ہونے کے بعد امریکی سائنسسٹ نے باقاعدہ اسے کنٹرول کرنے کا مشن ترتیب دیا۔ اس مشن کے پہلے مرحلے میں سکرین پر نظر آنے والے ان 72 میٹر لمبے انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹرز کے ذریعے 3.5 میگا ہرٹز انتہائی طاقتور ELF ریڈیو سگنلز خلا میں چھوڑے گئے، جو نہایت تیزی کے ساتھ 80,000 کلومیٹر بلندی پر موجود آئنوسفیئر کی بالائی سطح سے جا ٹکرائے۔ اس کے بعد اس کی قدرتی کوڈنگ سے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواتین حضرات، اسی طے کے ذریعے یعنی آئنوسفیئر کے ذریعے زمین کو کنٹرول کرنے والے عظیم مقناطیسی جال میں مصنوعی جال بچھائے گئے۔ پھر اس مصنوعی جال پر کئی سال تک تجربات ہوتے رہے۔ آخر کار امریکی سائنسسٹ قدرتی طے آئنوسفیئر کو زمینی کنٹرول روم سے ایک حد تک قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خواتین حضرات، ہوا کچھ یوں کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں قدرتی مقناطیسی جال میں مصنوعی لہریں داخل کر کے انہیں بالکل قدرتی انداز میں موسموں پر چھوڑا گیا، جس سے شدید موسمی تغیرات نے جنم لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سردی کی آمد لیٹ ہوتی ہے، جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل سے طویل تر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جبکہ زمین کی اندرونی تہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ خواتین حضرات، اب ایک اہم بات کہ ہارپ پروجیکٹ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرتا جا رہا تھا، جب 2013 میں یورپی عوام ہارپ پروجیکٹ کے حوالے سے باشعور ہوئی۔ یوں امریکی حکومت پر عوامی دباؤ بڑھا۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کے لیے ہارپ پروجیکٹ کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا، لہٰذا اسے 2013 میں اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس سے متعلق حوصلہ افزا خبریں آتی رہی کہ یہ فلاپ ہو گیا ہے، یہ مزید نہیں چل پائے گا، یا ملٹری کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ناظرین، میرا دل نہیں مانتا کہ پوری دنیا میں منمانی کرنے والی دجالی طاقتیں اپنے ہی غلام امریکیوں کی آواز پر اتنا عام پروجیکٹ بند کر دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ حقیقت بہت الگ بھی ہو سکتی ہے جو آج نظر آ رہی ہے۔ خواتین حضرات، اب ہم ہارپ پروجیکٹ کو پوری طرح کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کیسے یہ موسم تبدیل کر سکتا ہے، اس کی ورکنگ کے پیچھے سائنسی تکنیکیں کون سی ہیں، اور آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن پر اثر انداز ہو کر زمین کے پورے ایٹماسفیئر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ریسرچ بہت دلچسپ ہے